اپوزیشن کے لیے بری خبر ہے، کپتان کریز پر جم چکے، لمبی اننگز کھیلیں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کھل کر بتا دیا۔ پی ٹی آئی حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر 6 وزیروں کی مشترکہ نیوز کانفرنس۔ اسد عمر نے مزید کہا، عمران خان ساتھ لے کر چلنے کے لیے این آر او دینے پر تیار نہیں۔ شبلی فراز بولے، لیفٹ اور رائٹ کی سیاست ختم کی، رائٹ اور رانگ کی سیاست شروع کی۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے کہا، دیوالیہ ہونے کا خطرہ تھا، آئی ایم ایف سے تعلق بنایا، 5,000 ارب کے قرض واپس کیے۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں، بھارت پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کرنے میں ناکام رہا۔ پی ٹی آئی حکومت نے 2 سال کے دوران تباہی کے سوا کچھ نہیں کیا، عوام بدترین سیاسی انجینئرنگ کے تجربے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر رد عمل۔ نون لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کی حکومت پر گولہ باری، کہتی ہیں 600 وزیر بھی آ جائیں، حکومت کے ناکامی کے بیانیے کو دبا نہیں سکتے۔ یہ واحد وزیر اعظم ہے جو نوٹس لے کر بھی تباہی کرتا ہے۔ چینی 52 روپے کلو تھی، آج 105 کی ہو گئی۔ 2 سال میں آٹا 35 سے 75 روپے کا ہو گیا۔ ملکی ترقی منفی میں چلی گئی، ملکی معیشت کا چولہا آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا۔ آج جس ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا گیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس حکومت کا جھوٹ بولنے کا ریکارڈ بھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ 2 سال سے برسر اقتدار حکومت نے ملک کی تاریخ کی بدترین معیشت دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھی تنقید کے تیر برسا دیے، کہا کشمیر سے لے کر سعودی عرب تک خارجہ پالیسی ناکام ہوئی۔ مولا بخش چانڈیو کہتے ہیں، یہ انوکھے لاڈلے کی حکومت ہے، انوکھے فیصلے ہوتے ہیں، ان کے 2 جھوٹ انہوں نے نہیں بولے۔ یہ طالبان شہید ہیں اور پاکستانیوں میرے سے امید مت رکھنا، سکون قبر میں ہے۔ تحریک انصاف حکومت کے 2 سال، عمران خان کی کپتانی بے مثال، وزیر اعظم کا کابینہ اجلاس میں ڈیسک بجا کر بھرپور استقبال۔ کابینہ ارکان کا 2 سال کی کامیابیوں پر زبردست خراج تحسین، وزیر اعظم کو مبارکباد۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا، 24 سال کی جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی، مدینے کی فلاحی ریاست کے تصور کو اپنی شکل دینا چاہتا ہوں، جتنا بھی مشکل وقت آئے عوام کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ عام آدمی کی زندگی بہتر بنانا جدوجہد کا اصل مقصد ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی سادگی مہم، این ایچ اے نے 75 کروڑ بچائے، پہلے 100 دن میں 219 گاڑیاں نیلام کی۔ وزیر مواصلات مراد سعید نے 2 سال کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق این ایچ اے نے ریونیو میں 50 ارب کا اضافہ کیا، 12 ارب 56 کروڑ سے زائد کی ریکوری کی۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کا کہنا تھا، تعمیراتی شعبے کے لیے منفرد پیکج لے کر آئے، الیکٹرک وہیکل اور موبائل مینوفیکچر پالیسی لائے، پاکستان سے موبائل فون کی ایکسپورٹ جلد شروع ہوگی۔ چینی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایک اور بڑی کارروائی، خفیہ اطلاعات پر سندھ پنجاب بارڈر پر 500 ٹن چینی پکڑی گئی۔ پنجاب کی 2 شوگر ملز نے جولائی میں چینی کی غیر معمولی مقدار فیکٹری سے نکالی۔ پنجاب میں پکڑ دھکڑ کے باعث چینی سندھ منتقل کر کے ذخیرہ کی جانی تھی۔ چینی منتقلی میں ملوث کمپنیاں JDW اور اتفاق شوگر ملز ہیں، ذرائع کا دعویٰ۔ وزیر اعظم کے اجلاس کے دوران ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت پر اسپیشل یونٹ نے کارروائی کی۔ گندم بحران کے خاتمے کا بڑا حکومتی اقدام، گندم کے 2 جہاز 24 اگست اور 28 اگست کو پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ ذرائع نے بتایا، دونوں جہازوں میں 1,30,000 میٹرک ٹن گندم لائی جا رہی ہے۔ ستمبر کے آخر تک مزید 9 جہاز 5.5 لاکھ میٹرک ٹن گندم لائیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سعودی نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات۔ GGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی آرمی چیف کے ہمراہ تھے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف کا سعودی جنرل سٹاف ہیڈ کوارٹرز ریاض کا دورہ، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ سعودی چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل فیاض بن حامد اور کمانڈر جوائنٹ فورس لیفٹیننٹ جنرل سٹاف فہد بن ترکی السعود سے ملاقاتیں ہوئیں۔ احتساب عدالت کا آصف زرداری اور نواز شریف کی تحفے میں لی گئی 4 گاڑیاں منجمد کرنے کا حکم۔
عدالت نے آصف زرداری کی 2 BMW اور لیکسس گاڑیوں کی ملکیت منجمد کرنے کی نیب فیصلے کی توثیق کر دی۔ نواز شریف کی توشہ خانہ سے لی گئی مرسیڈیز کی ملکیت بھی منجمد کرنے کی ہدایت۔ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ، مولانا فضل الرحمان کی جیل بھرو تحریک کی تجویز۔ ذرائع نے بتایا نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو بھرپور اپوزیشن کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی، کہا آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا، مشترکہ حکمت عملی طے کریں گے۔ مولانا کا نواز شریف کو نیب پیش یا نہ بھگتنے کا مشورہ، کہا کوئی پارٹی رہنما نیب میں پیش نہ ہو۔ شراب لائسنس اجرا کیس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے نیب میں جواب جمع کرا دیا۔ شراب لائسنس کے معاملے پر کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، نہ ہی لائسنس کے اجرا میں کوئی کردار ہے۔ لائسنس دینے کا اختیار ڈی جی ایکسائز کے پاس ہے۔ عثمان بزدار کا موقف، وزیر اعلیٰ کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے جواب جمع کرایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شوگر ملز انکوائری کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل خارج کر دی۔ وفاقی حکومت کو انکوائری جاری رکھنے کا حکم۔ پشاور میں چینی 100 روپے کلو ہو گئی، شہریوں کا مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ پاک وطن کو پولیو سے پاک کرنے کا مشن، فیصل آباد میں 13 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن۔ رضاکار شازیہ پولیو کے خاتمے کے لیے پرعزم، شدید گرمی میں گھر گھر جا کر بچوں کی ویکسینیشن کرتی ہیں۔ دامن کوہ پر پہنچے، اوپر سے کرے نظارہ، راولپنڈی اور اسلام آباد کی دلچسپ سیر ڈبل ڈیکر بس پر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے تفریحی ٹور بس سروس کا افتتاح کر دیا، کہا کورونا کے بعد گھٹن زدہ ماحول ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسٹار بلے باز بابر اعظم پھر سب سے آگے، ساؤتھ ہیمپٹن ٹیسٹ کے بعد آئی سی سی کی نئی رینکنگ میں 5ویں پوزیشن پر قبضہ جما لیا۔ بابر کریئر میں دوسری بار آئی سی سی کے تینوں فارمیٹ کی ٹاپ 5 میں جگہ بنانے والے واحد کھلاڑی بن گئے۔ پی سی بی کی عمر اکمل کی سزا میں کمی کے فیصلے کے خلاف عالمی ثالثی عدالت میں اپیل، 3 سال کی سزا 18 ماہ کیے جانے پر پی سی بی کا کہنا ہے ہمدردی کی بنیاد پر سزا کم کرنے کی قانون میں گنجائش نہیں۔ اور پاکستان میں 1 گرام سونے کی قیمت 10,886 روپے 6 پیسے ہو گئی، 1 ملی گرام سونا 10 روپے 88 پیسے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونے کی قیمت 23% ہو گئی۔ السلام علیکم، AY نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف عبدالجبار اور میں ہوں زارا انصاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔